اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تقریباً اپنے لیسن کے اینڈ کے قریب پہنچ رہے ہیں گرامر کا۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا یہ ایک چھوٹا سا کورس ہے، بہت ڈیٹیل کورس نہیں ہے۔ ڈیٹیل کورس میں جائیں تو 300-400 سیشنز چاہیے آپ کو، تو بھی اس میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ اتنے رولز ہیں گرامر کے کہ آپ کو ایک زندگی چاہیے اس کو اس میں ایکسپرٹ بننے کے، لیکن اتنی کہ اب قرآن کے ترجمے کے لیے کرتے ہوئے آپ کو ایک بیسک نو ہاؤ ہو اور کچھ بیسک ڈیسیجنز کر سکیں، کچھ کنفیوژنس کو دور کر سکیں، اتنی کم سے کم ہمیں آنی چاہیے۔ تو یہ اس کا ایک سٹارٹر کورس ہے۔ اگین اٹ از ناٹ انف۔ کبھی زندگی میں موقع ملا تو ضرور ایک ڈیٹیل کورس کی طرف جائیے گا، لیکن میری ایڈوائس یہی ہوگی کہ اتنا بڑا کورس اور اتنا لمبا کورس نہ لے لیجیے گا کہ آپ بور ہو جائیں۔ اس کو گریجولی مے بی 25 سیشنز 30 سیشنز اتنا ہو، اور وہ تھوڑا سا قرآنک فوکسڈ ہوگا تو آپ لوگ شاید زیادہ اس میں انگیج رہیں گے۔ اگر وہ بالکل گرامر رولز بیسڈ ہوگا تو پھر وہ آپ کو بور کر دے گا۔ یہ بہرحال ہر زبان کی گرامر کی ایشوز ہیں۔ جو ہم نے کل بات کی تھی، یہ رولز پڑھے تھے، یہ جو ڈسکشن ہوئی تھی یا جو کانسیپٹس تھے، ون آف دا ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ جو آگے بار بار آپ کو کام آئیں گے، اس کو تھوڑا سا میں ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ ہم نے بات فیل کی یہ تھی کہ فیل جو ہے وہ فائل چاہتا ہے، کبھی کبھی فیل جو ہے وہ فائل کے ساتھ ساتھ مفعول چاہتا ہے۔ فیل آپ کے وربس دو قسم کے ہوتے ہیں، ڈوور چاہیے یا کئی دفعہ ڈوور کے ساتھ ساتھ جس پر کام ہو وہ بھی چاہتا ہے۔ اور ان دونوں کے یہ پہچاننا کہ ڈوور کون ہے اور کس پر کام واقع ہو رہا ہے، گرامیٹیکل سٹیٹ کی ہیلپ لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، فائل کا گرامیٹیکل سٹیٹ آپ کا ضمے والا ہوگا یا رف کا گرامیٹیکل سٹیٹ کہا جاتا ہے اس کو، اور مفعول جو ہے جس پر کام ہو رہا ہو فتحے والا گرامیٹیکل سٹیٹ ہوگا۔ اس کی سمپل اگزامپل جو ہے وہ خلق اللہ الانسان، ٹھیک ہے، انسان کے اوپر فتح آئے گا اور لفظ اللہ کے اوپر ضم آئے گا، اس سے آپ پہچان دیں گے۔ ساتھ ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن جو ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے اور سینٹینس میں ہوتی ہے کہ دفعہ صرف یہ دونوں چیزیں مقصود نہیں ہوتی بیان کرنا، بلکہ کس حالت میں خلق کیا، کس جگہ خلق کیا، کس وقت خلق کیا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بھی مہم ہوتی ہیں، آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلاً آپ قتل کی اگزامپل دیں، قتل علی، سیدنا علی نے زید کو قتل کیا، کہاں قتل کیا، ٹھیک ہے، کیسے قتل کیا، یہ ساری چیزیں، کیوں قتل کیا، بیان کی جا سکتی ہیں۔ اور ان سب چیزوں کا گرامیٹیکل سٹیٹ جب بیان ہوں گی وہ سب کی سب فتح والا گرامیٹیکل سٹیٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، مثلاً یوم الجمعہ، تو یوم کے اوپر فتح آئے گی،
اور یہاں پر کسر آئے گی. کیوں یہ اس پہ کسر کیوں آئیں گی؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے، یعنی اصل میں یوم الجمعہ یہ پورا اکٹھا ایک بلاک ہے. اور انفارمیشن کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں قتل کیا؟ تعذیباً، ادب کے لیے اس کو یا مثلا آپ کہہ لیں والی آیت آپ کو یاد، وَمِنَ النَّاسِ یشری نفسہ. ترجمہ وَمِنَ النَّاسِ کون کرے گا؟ فرا مہدی آپ کریں گی؟ جی آغا سوری اس کا ترجمہ کیجیے گا. وَمِنَ النَّاسِ. جی وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، اور جو لوگ من یشری نفسہ، اپنے جو لوگ، یشری کا مطلب کیا ہوگا آغا؟ یشری کا مطلب ہوتا ہے سودا کرتے ہیں، بیچتے ہیں. جو سودا کرتے ہیں، جو لوگ بیچتے ہیں. بیچتے ہیں نفسہ، اپنے نفس کو، جی. ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کے لیے، جو لوگ مرضی بیچتے کے ہیں لیے. اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ، یہاں پر من الناس کا لوگوں میں سے، ٹھیک ہے. وَمِنَ اچھا اوکے، النَّاسِ فرام وَمِنَ پیپل. النَّاسِ. میں یشری ایسے بھی ہیں جو بیچتے ہیں اپنے نفس کو. ٹھیک ہے. تب یشری بیچنا، اور نفسہ اس نے ابتغاء. بیچا اپنے نفس کو. ٹھیک ہے. ابھی تو آخر میں آ رہا ہے ابتغاء مرضات اللہ. جی یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ جگہ بیان کر رہا ہے. یہ کیفیت بیان کر رہے ہیں. حالت بیان کر رہا ہے یا ریزن بیان کر رہا ہے؟ ریزن ہے یہ رزلٹ کہیں گے آپ میرے خیال. کیوں کہ اس نے یہ کام کیوں کیا؟ اللہ کی مرضی حاصل کرنے. ہاں، یعنی آپ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے کہیں گے اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے. رائٹ رائٹ. تو یہ دیکھیں اس کے اوپر گرامیٹیکل اسٹیٹ اس کا فتح والا ہے، لیکن آپ کو ترجمے میں اب آپ کو فگر آؤٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ٹائم ہے، ریزن ہے، پلیس ہے، حالت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. to achieve this goal. ٹو اچیو دس گول. تو یہ ریزن ہو گیا کہ کام اس نے کیوں کیا، وجہ جو ہے وہ کیوں، یہ ورب کیوں انجام پایا. ٹھیک ہے نا. یہ ایک قرآن کی ایگزامپل ہو گئی. خلق اللہ الانسان ضعیفا. اللہ نے، اس کو آپ جب آپ ترجمہ کریں گے، بیسک ترجمہ تو یہ اللہ نے خلق کیا انسان کو. اب یہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. It does not match with this one. ابتغاء. ہاں، اب یہ ریزن میں سے میچ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا تاکہ وہ ضعیف ہو، ایسا تو مانا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اب ریزن نہیں ہے، گرامیٹیکل اسٹیٹ وہی ہے. تو یہاں پر یہ فکر کرنا جو ہے نا، یہ کئی دفعہ چیلنج ہو جاتا ہے، اور ترجموں کے اندر اختلاف جو ہے وہ آپ کو اس چیز وجہ سے نظر آئے گا، کیونکہ سب کا گرامیٹیکل اسٹیٹ ایک ہے. آپ کو کوئی یہاں پر الٹا ترجمہ نہیں کرے گا کہ انسان نے خلق کیا اللہ کو، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ گرامیٹیکل اسٹیٹ سے کلیئر ہے. لیکن باقی جو ایڈیشنل انفارمیشن ہے، کہاں پر خلق کیا، کیوں خلق کیا، کس حالت میں خلق کیا، خلق کرنے والی کی حالت ہے یا خلق ہونے والے کی حالت ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری ایک ہی گرامیٹیکل اسٹیٹ ہے. اب یہاں پر
this could probably be, بلکہ definitely this is the reason. یہ ریزن نہیں ہے خلق کرنے کی بلکہ کیفیت ہے خلق کرنے کی، کس حالت میں خلق کیا. وہ جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں اس کے آگے کیا ہے کنٹینیوٹی؟ وہاں پر وَهُمْ رَاكِعُونَ ہے، وہاں پر واو جو ہے وہ حالت کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ اور وہ واو کی وجہ سے آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے. نہیں، اس کا وہ کہ جی اس وجہ سے دیتے ہیں، وہ ہے اس میں وہاں ساتھ؟ نہیں، اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک، ہوائٹ وہاں پر ختم، وَهُمْ رَاكِعُونَ ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ضعیفہ جو ہے خلق اللہ الانسان یا خلق الانسان ضعیفہ، جو قرآن کی اصل آیت ہے اس میں خلقہ ہے، خلق الانسانو، انسان خلق ہوا ضعیف. انسان ضعف کی حالت میں خلق ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ انفارمیشن جو ہے نا یہ فگر آؤٹ کرنا تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے، اور یہ ترجمے میں آپ کو پھر کے لیے اس حالت میں خود سے ایڈ کرنا پڑے گا. میں تھوڑی سی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں، اور کل ہم نے کچھ کی تھی ایگزامپلس، اور ٹھیک ہے. جب بھی کوئی یعنی گرامیٹیکل اسٹیٹ فتح کی ہوگی اور آپ نے فعل اور فاعل آئیڈینٹیفائی کر لیا ہوگا، تو کس جگہ پہ وہ فعل ہوا، کس وقت وہ ہوا، کس وجہ سے ہوا، کس طریقے سے ہوا، کتنی مرتبہ ہوا، یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. کتنی مرتبہ ہوا وہ تو بہت کلیئر ہوگا آپ کو، لیکن کبھی کبھی کس حالت میں ہوا، وہ فعل کی حالت تھی، مفعول کی حالت تھی، یہ تھوڑا سا چیلنج ہو جاتا ہے. مثلاً یہ دیکھیے ایکسرسائزز. خلق الانسان ضعیفہ یہ ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ انسان کو کمزور پیدا کیا. انسان پیدا کیا گیا، یہ انسان پیدا ہوا ضعیفاً، کمزور. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی حالت بیان ہو رہی ہے، ضعیف حالت میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے. دوسرا ایگزامپل دیکھیں، یا نساء النبی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہ مشکل ہے، لیکن کوئی ہے والنٹیئر کرنے کے لیے اس کو ترجمہ؟ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ. اے نبی کی عورتوں یا بیویوں، کس چیز میں تم سے یعنی من یأتی کون سی یہاں چیز پر لاتی من ہے؟ کا ترجمہ جو بھی کریں، جو بھی. اچھا ٹھیک ہے، یا وہ واقعی آسان ہو جاتا ہے. من یأتی جو بھی لاتی ہے، من کننا تم میں سے، بفاحشہ یعنی برائی کی طرف، مبینہ کھلی ہوئی، یضاعف لها العذاب وہ اپنے عذاب میں اس میں سے اپنے عذاب میں اضافہ کرتی ہے. ضعفین، ہاں ٹھیک ہے، آگے ویری گڈ، آگے. ضعفین اس کا نہیں مطلب صحیح طرح ہے. یضاعف اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، یعنی مضاعف ہوگا. اضافہ کا معنی نہیں ہے یہاں پر، یعنی ڈبل ہو جائے گا، ملٹیپلائی ہو جائے گا. یضاعف انکریز کر جائے گا، ملٹیپلائی ہو جائے گا، لہا اس کے لیے عذاب. ٹھیک ہے، یعنی اے نبی کی عورتوں، تم میں سے جو بھی برائی کو، ایک فاحشہ کو، مبینہ کو، فاحشہ مبینہ کو. اب یہ دیکھیں یہ صفت ہے، کیا ہے یہ دو جو ہیں. Almighty Allah disregarded the minors. دونوں کی گرامیٹیکل سٹیٹ سیم ہے، صفت موصوف ہے. یعنی ایسا ہی فاحشہ جو مبینہ ہو، ٹھیک ہے نا، جو بیان کرنے والی ہو، جو آشکار ہو. ٹھیک ہے نا، آشکارا ایک ایسا برائی کام جو آشکارا برائی کام انجام دے. اس کے مختلف طریقے ترجمے کی جا سکتے ہیں. تم میں سے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، تم میں سے جو بھی ایک فاحشہ مبینہ، ایک آشکار فاحشہ، ایک آشکار برائی کو انجام دے، ملٹیپلائی ہو جائے گا اس کے لیے عذاب
ضعفین یہ ڈبل ہے، مطلب ٹوائس، دگنا 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 ہوگا. دگنا ہو جائے گا، اوہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ، ہاں یہ وہ ٹائمز کی ہے. یہ اب گرامیٹیکل اسٹیٹ کیا ہے اس کی، رفع والی ہے یا فتح والی ہے؟ کسرہ والی جی کسرہ دمہ والی والی ہے، دمہ والی. ضمہ والی نہیں ہو سکتی. اگر آپ دیکھیے تو یہ فتح والی ہوتی ہے. زیف کا زعفان یہ زیفین ہے نا آغا، تو یہ فتح ہے. تو فتح والی اور کسرہ والی دونوں ہو سکتی ہیں. یہاں پہ فتح والی ہے بیسیکلی، تو دو برابر ہو جائے گا. تو یہ اس کی ٹائمز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ 2 مرتبہ. اور اضاف کا کیا مطلب ہے؟ ملٹیپلائی، یعنی ان کے لیے عذاب ملٹیپلائی ہو جائے گا ٹوائس، دو گنا. تو آغا اس کا صحیح آنسر جیم ہوا 2 مرتبہ. جی 2 مرتبہ. یہاں پر وہ بیان کیا جا رہا ہے کتنے مرتبہ ٹائم کو، یعنی نمبر آف اکرنسز کو کہ ڈبل کیا جائے گا. ان کا عذاب جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جائے گا ٹوائس، 2 ٹائمز. جی شاہد آپ کیجیے. زیفین کا مطلب دگنا ہے. جی میں نے I have opened the Morid dictionary also. So it says ضعف double, twice, اور brackets میں as much, multiple fold, multiple then fold, semicolon. ہاں وہ جو اس کا اصل روٹ ورڈ ہے، جیسے یوزاف بھی اسی روٹ ورڈ سے وہ ملٹیپلائی کے معنوں میں ہوتا ہے، لیکن جب فین ہو جاتا ہے تو یہ ڈبل کا معنی یہاں پر دیتا ہے، کیونکہ یہ تسنیہ کا سیکھا ہے. The first one is the same, double جو آپ بتا رہے ہیں. ہاں یہ تسنیہ والا سیکھا ہے، تو زیفین تسنیہ والا سیکھا. ہم ایسے کہہ سکتے ہیں اردو میں کہ ان کے عذاب کو بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا. جی ان کا عذاب بڑھا دیا جائے گا ڈبل. لیکن اور یہ کانسیپٹ آئی ایم سوری میں انٹرپریٹ کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں صرف ضعف لکھا ہوا ہے. جب ضعف لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ضعفین کا معاملہ جو تسنیہ کے لحاظ سے نہیں ہوگا. پھر ضعف کا مطلب اسٹریٹ اوے ڈبل لکھا ہوا ہے، ٹوائس. تو ڈبل اور ٹوائس میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے. یہ وہی ہے، لیکن ضعفین جو ہے نا، اگر اس کو تسنیہ کے لحاظ سے گرامیٹیکلی دیکھیں تو پھر وہ نہیں، ضعف کا سمپل مطلب ڈبل ہے. زیف کا مطلب جو ہے، چلے میں آپ کو ول کم بیک ٹو اٹ. ٹھیک میں اور ترجمے بھی آپ کو دکھاتا ہوں. ول کم بیک ٹو اٹ ابھی. جی اگر نمبر 3 آپ کہہ رہے تھے. نمبر 3 کا شاہد آپ کیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. تو اور کہو لہم ان سے قولاً اچھی بات، اور معروفہ بات، یعنی کیا کہیں گے؟ اور کہو ان سے یا ان کو اچھی بات. جی اور کہو ان سے قولاً معروفہ، اچھی بات. پہلے تو یہ قولاً معروفہ مضاف مضاف لہ ہے، کنیکٹ ہو رہا ہے، صفت موصوف ہے، کیا ہے؟ جی آپ لگ تو رہا ہے صفت موصوف. جی صفت موصوف صحیح. ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ کیا چیز بیان ہو رہی ہے یہاں پر؟ میرے خیال سے سورہ نساء کی آیت ہے، تو لگتا یہی ہے کہ شوہروں سے کہا جا رہا ہے کہ بیویوں سے اچھی طرح بات کرو. جی ہاں بات کا طریقہ نا. ہاں یہ ہے بات کا طریقہ. قولاً معروف، ایسی بات جو معروف ہو وہ کہا جائے. معقول بات کہیں ان سے کہو. جی معقول بات، معقول نہیں، معروف کا مطلب نیک، اچھی. نیک. جی آغا معروف اس سے ہے نا، جیسے جو عرف، یعنی کہ جو ایک مطلب ایک آتھینٹک بات ہوتی ہے، ایک مطلب
ایک عام ایک اچھی बात होती है وہ معروف میں معروف آتی ہے. منکر کے مقابلے میں ہے. صحیح. منکر جو ہے وہ برائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. معروف ہوئی معرفہ کیا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے, معرفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ کا معنی آگا یہ تو عرفان سے کیا نہیں, نون معرفہ پراپر ناؤن ہے نا. معرفہ مطلب نون اور منکر نون unknown. نون صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک یعنی ٹھیک. جو چیز آپ کہتے ہیں نا عرف میں, یعنی ایسی بات کریں جو کہ عرف. معرفہ سے انسان کا وجود چونکہ نیکی سے آشنا ہے, اس لیے ہاں معرفہ لغتاً معرفہ کا معنی جو ہے وہ نیکی کیا جاتا ہے. ورنہ معرفہ مطلب انسان کی فطرت نیکی سے آشنا ہے اور برائی سے نا آشنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس بنا پر تو اس میں نیچے الف ہے بات کی وجہ, بے بات کا طریقہ 9 اور جیم بات کرنے والے کی حالت. تو میرے خیال سے تو بے ہونا چاہیے بات کا طریقہ. قولاً معروف, ایسی بات جو کہ اچھی ہو. تو یہی بات کا صحیح. طریقہ, جی بات کا طریقہ جو ہے نوع بات کرنا, کیسی بات ہونی چاہیے نا, تو اس کی ٹائپ کو بیان کیا جا رہا ہے. جی. ایک سوال کر لوں. جی جی, یہ جو لو ہے وہ تو ہو گیا, اور لو یہ کیا پھر کیا مجموع مطلب کل کا کمانڈ ہے, کل کا کمانڈ ہے. کل وہ تو کل ہوتا ہے نا کہ کہہ دیجیے ایک مطلب جیسے ایک آدمی کے لیے. جب زیادہ لوگوں کو حکم دیا جائے تو پھر قولو بن جاتا ہے. تو تم سب کہہ دو ان کے لیے. تم سب ان سے کہو. ٹھیک ہے, اچھی بات. کہو ٹھیک ہے. ایک آدمی کو نہیں کہا جا رہا بلکہ ٹھیک ہے. جی, یہ ایک گروپ کو کہا جا رہا ہے, پلورل کو کہا جا رہا ہے. اس میں مرد اور عورت دونوں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, صرف مرد کو نہیں. ممکن ہے یہ اس میں صرف حکم مردوں کے لیے نہ ہو بلکہ سب کے لیے ہو. ٹھیک ہے, اگر آیت پوری ہو ممکن ہے قرائن سے, تو یہی اس کی آیت کی قرائن سے یہی لگ رہا ہے کہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اچھی بات کرو. اور جو قرآن کا جو اخلاق کا فریم ورک ہے, اس کے اوپر جتنی آیات کو دیکھا جائے تو ون آف دا موسٹ بیوٹیفل فریم ورکس ہے جو ہم لوگوں نے بیان نہ کر کے اپنے خلاف ایک معاذ کھڑا کر لیا ہے. ورنہ اگر یہ بیان ہوتا تو لوگ اس سسٹم آف اور اس موریلٹی کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہ جاتے. آج کل آپ کو جو ویسٹ کے اندر فیمنزم کی اور پوری دنیا کے اندر جو فیمنزم کی طرف ایک اٹریکشن اور ایک دوڑ نظر آئے گی, خاص طور پہ خواتین کے اندر, وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اسلام کے اپنے سسٹم آف موریلٹی سے اور لیگل سسٹم سے نا آشنا ہے. اور جو معاشرے کے اندر ظلم ہوتا ہے عورتوں کو, اس سے وہ فرار چاہتی ہیں, اس سے نجات چاہتی ہے. نیچرلی ہر شخص ظلم سے بھاگنا چاہتا ہے, ظلم نہیں چاہتا. تو وہ اسلامک معاشرے کے اندر, اسلامک معاشرہ نہیں کہوں گا, مسلمان معاشرے کے اندر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کو جب دیکھتے ہیں اور اس سے فرار چاہتے ہیں, تو ان کو فیمنزم کا ایک آپشن نظر آتا ہے کہ یہاں پر شاید ہمارے حقوق کی بات کی جا رہی ہے. جبکہ اگر وہ اسلام کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے, یا اگر ہم اسلام کو پریکٹس کر رہے ہوتے, تو یہ توجہ خواتین کی اور لوگوں کی, یوتھ کی خاص طور پہ ہمارے اس موومنٹ کی طرف نہ ہوتی. یہ ہم نے خود زمینہ فراہم کر کے دیا ہے لوگوں کو اسلام سے دور ہونے کا, اپنی ایکشنز کی وجہ سے, ان رولز کو فالو نہیں کر کے, ان موریلٹی کو فالو نہیں کر کے جو اسلام نے رکھی تھی. کلیئر ہے نا جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں؟ جی آغا, سورہ نساء میں تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دلائی ہے, جو بھی آپس کے معاملات ہوتے ہیں. حضرت آپ یہ دیکھیے, ایک چھوٹی سی اگزامپل. ہمارے یہاں معاشرہ یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کو گھر سے نکال دیتا ہے. جی. یہ حکم خدا کے خلاف ہے. یعنی
حکم الہی یہ ہے کہ طلاق کے بعد عدت کا ٹائم خاتون جو ہے وہ شوہر کے گھر میں گزارے گی. ٹھیک ہے نا. شی از ناٹ سپوز ٹو لیو دا ہاؤس, نائدر دا ہسبینڈ از سپوز ٹو کک ہر آؤٹ آف دی ہاؤس. ٹھیک ہے, طلاق دے دی ہے ابھی, لیکن وہ جو عدت کا ٹائم ہے جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے وہ اس نے اپنے جس گھر میں طلاق ہوئی ہے اس جگہ پہ یا ہسبینڈ کے گھر میں گزارنی ہے ٹائم. اس کے اندر بھی نزاکت اور لطافت ہے اور حکمت ہے اس کے پیچھے. چلیں اینی وے, نیکسٹ کون کرے گا؟ جی جی کیجیے گا. یہ بک 2 میں آ چکا ہے یہ والی آیت. نمبر 4 آیات ہی اور اس کی آیات میں سے یوری کم اس نے وہ دکھاتا ہے تم کو البرقہ یعنی بجلی. آئی تھنک خوفن خوف و تمان کا مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. خوف اور لالچ. تو یہ ہاں وہ ترجمہ تو آپ نے ٹھیک کر دیا. وہ اور اس کی آیات میں سے ہے یوریکم البرق, وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوفن و طمعن. خوف اور لالچ. تو یہ دکھانے کا خوف اور لالچ کی جگہ ہے, خوف اور لالچ کی وجہ ہے, I think دکھانے کا طریقہ ہے. یعنی کیا مراد ہوا؟ کیا بجلی پتہ نہیں, I don't know, ویسا مجھے تو لگ رہا ہے دکھانے کی وجہ ہوگی. وجہ ہے دکھانے کی. وجہ آپ الف. بجلی آسمان کی کڑک دیکھ کے آپ کو خوف دلاتا ہے ڈرانے کے لیے, تو وہ اسی لیے تو طریقہ ہو سکتا ہے نا. پھر طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں, طریقہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ کس انداز سے یہ رزلٹ ہے نا, کہ کس کیا چاہتا ہے وہ اس کے نتیجے میں. جو چاہتا ہے یا خوف, آپ کو خوف دلانا چاہتا ہے, یا لالچ آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے. اگر لالچ ہی لفظ استعمال کریں گے تو یا کوئی اور ہو سکتا ہے, امید کا لفظ آپ استعمال, طمع ویسے لالچ کو کہتے ہیں لیکن امید کا لفظ ہے. یہ خوف ہے, مسافروں کو خوف ہوتا ہے بجلی دیکھ کر, اور جو کسان ہے وہ بجلی چڑکی چمک دے کر اس کو خوشی اور امید ہوتی ہے بارش کی. اچھا ٹھیک ہے نا. ایک مسافر کے لیے خوف ہے, ایک ہی چیز جو ہے وہ مسافر کو اس کو خوف آتا ہے کہ میرا سفر کا کیا بنے گا, اور ایک طبقہ ہے جو لالچ اور گریڈی ہوتا ہے کہ چلو بارش ہوگی تو میرے فصل اچھی ہوگی. ایک جو آیت ہے نا کہ جس میں ہے کہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, تو اس میں آخر میں یہی آتا ہے خوف و طمع. یعنی میری اپنی فیلنگ خدا متعالیٰ نے صرف فیئر اور کہ آپ کسی چیز کی طرف سے یعنی خواہش کریں, یعنی یہ دو چیزیں انسان کی فطرت میں بھر دی ہیں. جی, وہ خوف اور رجا یہاں پر اس کانٹیکسٹ میں خوف اور رجا, امید ہوئی لالچ, کہ اس کو اللہ کا عذاب کا بھی خوف ہے کہ میں, اور اس کو لالچ بھی ہے خدا کی برکتوں کا, نعمتوں کا. اور مومن ہمیشہ ان دونوں سٹیٹس کے درمیان میں ہمیشہ رہتا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہ چیزیں. میں قرآن کی اگر اور بھی کوئی آپ ایگزامپل کوئی نہ کوئی آپ آیت دیکھیں گے تو یہ چیزیں آ جائے گی. مثلاً امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں ہے, وہ دنیا کو بھر دیں گے ظلم و یعنی عدالت سے, جس طرح بھر چکی ہوگی ظلم و جور سے. اس میں ایگزامپل نہیں ہے. پر کوئی بھی آپ عموماً جو بھی آپ سینٹینس دیکھیں گے اس میں معمولاً یہ ایڈیشنل انفارمیشن جو بھی ہوگا جس کو آپ کو حالت یا وجہ یا ٹائم یہ سب میں سے کوئی نہ کوئی ایک چوز کرنا ہوگا. تو آغا یہ بیسکلی ہم جب ٹرانسلیشن کر رہے ہوں گے تو وہ ول ٹرائی ٹو میک آؤٹ آف اٹ کوئی الگ سے اس کی کوئی
स्पेसिफिक निशानी नहीं, you just have to. ग्रामर में एडवांस्ड ग्रामर में निशानियां कुछ बताई होती हैं आसान करने के लिए, लेकिन जिस लेवल पे हम हैं वो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट यूज बताएगा आपको, और थोड़ा सा आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी कि व्हाट जी। मेक्स मोस्ट सेंस हियर। सही। अगर एक और क्वेश्चन था, ये जो पिछली आयत आपने अभी शो की थी खौफन व तमान वाली, तो ये खौफ और तमा जो है ये बर्क की वो बन जाएंगी, लाइक बर्क जो है वो मौसूफ है और खौफन व तमान उनकी एडजेक्टिव। नहीं, उसका एडजेक्टिव क्यों एडजेक्टिव क्यों कहा आपने? सॉरी नहीं, ये तो वो है कि किस वजह से, राइट। जी सही जी, किस वजह से, किस वजह वो से, खत्म हो गया, बर्क दिखाई एंड देन ये आगे उसकी रीजन है, सही। बर्क दिखाने की रीजन क्या है। ठीक, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसे उजूल कुरान की कार भी आए थे ना, खलकल इंसानो, है किसी को याद? जी अजूला ही है महल। हाँ, लेकिन वो खुलका है क्या है वो मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन उसका तर्जुमा क्या बनेगा? Let me bring that ayat. इंसान जल्दी करता है जल्दबाज। भाई के लिए कानल सबसे इंसानो पहले। उजूला, वेरी जैसे है इंसान तुहिब्बून अल आजिला व तज़रुन अल आखिरा, जल्द मिल जाने वाली चीज को मोहब्बत करते हो और हमेशा वाली जी चीज को छोड़ते हो। वो डायरेक्ट सेंटेंस का जी जी है हिस्सा, उसमें वो अजूला के लिए फल वाक़या नहीं हो रहा, ठीक है। सूर्य असरा की 11 आयत है शायद, भी मैंने सर्च। वो कानल इंसान अजूला, वहां पर भी वो काना के साथ है। चलें आगे चलते हैं, ये एग्जांपल्स और आ जाएंगे जब हम बुक 4 आगे बुक 3 करेंगे या आगे बुक 4 करेंगे, देयर विल बी लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो हमने कल पढ़ा था, आज उसके जो एग्जांपल्स और कर ली। आज नेक्स्ट फेल जो है, यानी फेल की टाइप फेल मुजारा की तरफ हम आ रहे हैं। और कतबा पास्ट टेंस था, अगर आपको याद हो। जी जी एक उसने लिखा, दो लोगों ने लिखा तो क्या होगा? अलिफ लग जाएगा। अलिफ आ जाएगा। ज्यादा ने लिखा तो वाव और अलिफ, हम शुरू से करते करते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, वाव अलिफ उन्होंने, ठीक है। कतबू उन्होंने लिखा, ठीक है। ये मेल के लिए हो गया। अगर फीमेल ने लिखा, कतबत। कतबता कतबत, कतबत, अच्छा ठीक है। एक खातून ने लिखा। अगर दो खातून ने लिखा, कतबता कतबता। हो गया। और अगर ज्यादा ने लिखा, कतबना, तब ना ज्यादा खवातीन। ये 3 खवातीन के लिए हैं सीगे वर्ब्स जो खवातीन की राइटिंग को डिनोट करती हैं। पहले वाले ये 6 जो हैं ये थर्ड पर्सन हो गए। फिर उसके बाद तुमने लिखा, मेल के लिए कतबता, तुमा, तुम दोनों ने लिखा, दोनों को क्या पट्टी साफ करो और कतब तुम सबने लिखा। फीमेल ने लिखा, तुम फीमेल लिखा, कतब जल्दी मामा कुछ माइक्रोफोन अगर आप लोग अपने ऑफ कर लीजिए, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। कतब तुम दो औरतों ने लिखा, और कतब दोनों ये होगी फोटी के ये सुनना, तुम सब खवातीन ने लिखा। और मैंने लिखा क्या होगा? कतब तो और कतब ना, ठीक है। हमने लिखा। तो देखिए कतबता और कतब तो में कितना फर्क है? जम और फतह। माना में
میں نے لکھا تم نے لکھا. میں نے کتب. لکھا تم نے لکھا. جی. ٹھیک ہے نا. اللہم اغفر لی یا الذنوب التي کل ذنب. اذنبت. ایک جگہ میں کینیڈا میں گیا ہوا تھا. کل ذنب. ٹھیک ہے. تو وہ ایک صاحب وہاں پر مومنین کو بہرحال شوق ہوتا بھی ہے, اچھی بھی بات ہے تلاوت کا اور وہ دعائیں قبول کرنے کا. تو وہ دعائیں قبول وہ پڑھ رہے تھے. اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت. نے پڑھا اذنبتا. وہ تو الٹا معنی ہو گیا آغا. بالکل الٹا معنی ہو گیا. پروردگار معاف کر ہر گناہ کو جو تو نے کیا ہے. جی. معاذ اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اذنبتا اور اذنبتو یعنی اعراب کا تھوڑی سی غلطی جو ہے وہ معنی کو کتنا ڈفرنس کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ السلام علیک جب سید السلام علیہ کے لیے زیارت پڑھ رہے ہیں, السلام علیک کب کوئی پڑھ دے کی بجائے تو وہ ہاں جی, ایک مذکر میں آ بڑی جائے. مذکر میں آ جائے گا. آغا یہ تو لیکن مومنین بہت کامن سی مسٹیک ہو جاتی ہے نا, تو اس کا بھی گناہ ہوتا ہوگا آغا. نہیں, آپ کا السلام قصد علیکم. نہیں تھا, آپ کا قصد نہیں, نہیں تھا, گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ مسجد میں امام بارکاہ میں پڑھ رہے ہیں اور مائکرو جی فون پہ جا رہا ہے تو جی جی اٹ ہیز جی ٹو بی چیکڈ. ہاں پھر بات وہ ایک معیوب بات ہوتی ہے اور وہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ان کو عربی بھی کیسا اس مذہب کے پیروکار کیسے ہیں, اور خاص طور اسپیکر پہ آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں جس کو عربی کے بیس سے قوانین کا بھی نہیں پتا. جیسے مجھے کافی مشکل ہوتی ہے کہ خصوصاً آئی ایم ویری سوری کہ ریکارڈ ہو رہی ہے کہ نجفی علماء جو ہے نا انہیں قرات تجوید و قرات میں توجہ نے دی. قمی علماء ہیں اور بعض کا جیسے اشہد ان لا کہتے ہیں, تو مجھے بچپن سے ہم نے تجوید و قرات کی وہ سیکھا ہوا ہے. ان لا کہتے ہیں تو اسٹریٹ اوے آدمی کا تیار کیا ہے, لیکن آئی ہیو ٹو ریمین اسٹیٹ کہ نہیں باقی معاملات ہیں اس میں وہ اگنور کرنا پڑتا ہے. جی ایک تو ایڈوانسڈ تجوید کے رولز ہیں نا کہ جہاں پر اب ان لا کہیں یا اللہ کہیں, یہ ایک ہائی لیول آف تجوید کا رولز ہے. وہ غلط رانگ نہیں ہوگا, لیکن السلام علیکہ کہنا پروناؤن میل پروناؤن یوز کرنا تو یہ تو ایک بہت سیریس غلطی ہے نا. جس طرح آپ یہ کہیں کہ کتاب لکھیں اور لکھیں لیڈی زینب لکھیں peace be upon him. This is wrong, right? صحیح. یہ ہاں, لیکن وہ جو تجوید کی غلطیاں ہیں وہ جتنا بہتر ہو ممبر اسپیکر پہ کوشش کرے وہی ہے جس نے پریکٹس کی. جیسے خاص طور پہ اذان کے لیے, اذان میں بھی وہی نا بہت سیم آئی غلطی. پوائنٹڈ آؤٹ کہ جی اگر سعودی اور ایران سے اذان ہو رہی ہو تو اس میں اشہد اللہ الہ کہہ دے گا تو سارا عجیب سی فیلنگ ہوگی. اٹ ہیز ٹو بی کہ نون غائب اشہد اللہ الہ الا اللہ. بسم اللہ آگے کنٹینیو کریں, ہم کوئی اور طرف نکل جائے گا. اچھا اس کے اب ہم اس کا فیوچر ٹینس اور پاسٹ ٹینس بنانے کا طریقہ جو ہے نا وہ دیکھ لیں. یہ تو پاسٹ ٹینس تھا, اب آپ کے فیوچر ٹینس کیسے بنے گا. کتبہ کہ شروع میں یا لگ جائے اور آخر میں ضمہ لگ جائے گا. یکتبو. یکتوبو. اچھا اب یہ ہر روٹ ورڈ جو ہے, ہر روٹ لیٹر جو ہے اس کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ممکن ہے کسی کے تھرڈ سیکنڈ لاسٹ کے اوپر فتح آ جائے, ٹھیک ہے نا, کسی میں ضمہ آ جائے, لیکن جو امپورٹنٹ ہے وہ یعنی وہ تو آپ کا ورب خود اپنا بتائے گا, ڈکشنری لکھنی پڑے گی کہ یوز کیسے ہوتا ہے. لیکن جو آپ کو کرنا پڑے گا, جو آپ کو کام کرنا ہے وہ اس کے فرسٹ کے اوپر فتح یا اور لاسٹ ورڈ کے اوپر ضمہ. یہ آپ کا پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس بن جائے گا. کتبہ یکتبو, خلق
यखलुक। यखलुकु, ठीक है। देखिए शुरू में या लगा और आखिर में पेश लग गया, और यहाँ पर भी लाम के ऊपर दम्मा है, यखलुकु। कुछ वर्ब्स के ऊपर दम्मा नहीं होगा। एग्जाम्पल मसलन ज़राबा, इसमें मारा, इसमें भी रूल वही है, शुरू में और आखिर में वही आ जाएगा यद, लेकिन यहाँ पर लाम के नीचे कसर आ जाएगी, रे के नीचे। यदरिबु। ये रूट जो आपका वर्ब है ना, ये उसकी खासियत है। कुछ वर्ब्स जब मुजारे में बनते हैं तो सेकंड लास्ट के नीचे कसरा आ जाता है, कुछ के दम्मा आ जाता है, कुछ में फतहा आ जाता है। तो देयर इज नो वे टू नो इट अदर देन लुकिंग अप इन द डिक्शनरी या लुकिंग के अरब इसको कैसे यूज करते हैं। ये आप समझ लेंगे उसकी स्पेलिंग है, लेकिन रूल में शुरू में या लगना है और आखिर में दम्मा लगती है। जैसे अगर यफ़अलु है ना, यहाँ फ़अला उसने अंजाम दिया, इसका प्रेजेंट टेंस क्या बनेगा, यफ़अलु। यहाँ पर देखिए एन के ऊपर फतह आ गई, यफ़अलु, और इसका ग्रामेटिकल स्टेट दम्मा वाला है। या जो है वो को पॉइंट कर रहे हैं, वो अंजाम देता है, वो एक शख्स, ठीक है। यखलुको, वो खल्क करता है। तो ये वो हमें कैसे पता चला, या से। क्लियर? यहकमो भी ऐसे ही होगा, क्या चीज, यहकमो, या को लोग वो खाता है, नहीं यहकमो वो फैसला करता है हकम से जो जी जी, यहकुमु, बिल्कुल यहकुमु, देखिए वो फैसला करता है, या से पता चलेगा वो। तो आगा इसके अंदर तीनों में डिफरेंट आ गया ना। सेकंड लास्ट में एक पे कसरा है, एक पे जम्मा है और एक पे फतह है, हाँ, यानी कि बस उससे लास्ट। हाँ, उससे मीनिंग में फर्क नहीं पता हो रहा, वो वर्ब्स की अपना कह लें कि स्पेलिंग है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर टेंस आपको ये शुरू में पता, ये या लगने से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है या पास्ट या प्रेजेंट टेंस है, या और एंड में जम्मा, ठीक और है। एंड के ऊपर जम्मा आ रहा है। मान सर एक बात और है कि इसमें चेंज करते वक्त जो रूट लेटर का जो फर्स्ट लेटर है उसके ऊपर जज़म आ जाए ना, या कमो या यक्तबू, तो वो भी जरूरी है, मतलब या के बाद एक जज़म आना से जो फर्स्ट रूट लेटर पे जज़म आना भी जरूरी है। जी जी, ये सेकंड जो है ये सुकून आ जाएगा उसके ऊपर, जी जी। यानी यक तो बो और यख लोको ये साइलेंट हो जाएगा, यानी ये पिछले के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मेरे पास वो हाँ नहीं है, उसका वो सुकून का अलामत नहीं है मेरे कीबोर्ड पे, यह कुमो, ठीक है। और इस तरह आप और भी जितने भी आप कर सकते हैं ना, अरसला युरसिलो, अगर और आखिर में भी जम्मा आ जाए, सॉरी जज़म आ जाए यहकुम, हाँ वो भी अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, अभी उसको आगे करेंगे, आज नहीं करेंगे उसको। वो और ये जो वर्ब मुजारे है, ये इसकी ग्रामेटिकल स्टेट दम्मा वाली ग्रामेटिकल स्टेट है, ठीक है ना, यहकुमु। एक्सक्यूज मी आगा, तो जी इसमें अब 3 उसूल तय हो गए। पहले या होगा और लास्ट हर्फ पर दम्मा होगा जब हम मजारे बनाएंगे, फेल मजारे। और जो या के बाद सेकंड वर्ड है, सॉरी लेटर है, वो सुकून होगा उसके ऊपर। उसके ऊपर सुकून होगा, जी। अच्छा अच्छा, शुक्रिया आगा। और ये जो आखिर में दम्मा होगा ना, ये उसकी ग्रामेटिकल स्टेट अगर दम्मा वाली होगी तब ऐसा होगा, लेकिन मुमकिन है कि कई जगह पर आपको आखिर में फतहा मिल जाए, कई जगह सुकून मिल जाए, ये मुमकिन है। वो चेंज इन ग्रामेटिकल स्टेट होगी। हाँ, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। वो जितना वो, लेकिन आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। यानी आखिर में जो ग्रामेटिकल स्टेट का जो चेंज होगा, जिस तरह जैदन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन तीनों आ रहे थे ना, जी। तो इसी तरह यहाँ पर भी लास्ट
کے اوپر آپ اتنا توجہ نہ دیجیے. وہ اگر گرامیٹیکل اسٹیٹ رف والی ہے, دمے والی ہے, تب آپ کو یہ دمہ نظر آئے گا, ورنہ ممکن ہے آخر میں سکون نظر آئے. اچھا ایک سوال میرا تھا آغا کہ یہ جو جی یا ہے اس کے اوپر ہمیشہ فتح ہوگی یا اس کے اوپر بھی ضمہ آ سکتا ہے؟ جیسے مجھے ایک ورڈ یاد آ رہا تھا آغا, جیسے ہم نے پڑھا تھا یسلتو, یہ تھا وہ مسلط کرتا ہے. یوس جیسے وہ ابھی وہ آ رہے ہیں اس کی طرف. ٹھیک سوری. We'll get to that. یہ اگر یہ ایکٹیو وائس ہوگا تو ایسے ہوگا, ٹھیک ہے. پیسو وائس کا رول ڈفرینٹ ہے, اور وہ جو آپ نے اگزامپل دی وہ بھی ایک ڈفرینٹ رول ہے. وہ رولس اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے بس اب گرامر کی کلاس سب ختم کر دی جائے. اور اب ہم پہنچ رہے ہیں وہاں پر کہ جہاں پر ہم خود کہیں گے گرامر کی کلاس ختم کر دی جائے, کیونکہ وہ سارے بہت زیادہ پریکٹس سے اور پھر وہ حفظ کرنے سے آتے ہیں, جس کی ہمیں شاید ابھی ضرورت نہیں ہے آگے بکس کے لیے, وہ کبھی لیٹر سٹیج کے لیے. یہ بیسک چیز سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو کہ آپ نے وہ یا سے پہچاننا ہے, اور پھر سیکنڈ لیٹر پہ سکون ہوگا, تھرڈ لیٹر جو ہے وہ اس کے بعد والے لیٹر کو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ, وہ خود ورب خود بتائے گا کہ کیا آنا چاہیے. اور لاسٹ پہ یا ضمہ, معمولاً ضمہ ہوتا ہے اگر گرامیٹیکل اسٹیٹ رف والی ہو. تو اگر یا لگے گا تو وہ پریزنٹ ٹینس ہو جائے گا, فیوچر بھی ہوگا اور پریزنٹ بھی, دونوں کا ترجمہ ہو سکتا ہے. جی جی. کتبہ ان دونوں نے لکھا, ٹھیک ہے نا. تو پریزنٹ ٹینس اس کا کیا تھا, یکتبو, ٹھیک ہے. اب ہم اس کو تثنیہ بنانا ہے, ان دونوں نے لکھا, تو الف اور نون ایڈ ہو جائے گا. جو اس کی بیسک فارم تھی نا مضارع کی, کیا تھی بیسک فارم؟ آغا یہ تھی یکتبو. کتب ٹھیک نا, یکتبو. تو آپ کو بیسیکلی اب یکتبو سے کام ہے, یکتبو, ٹھیک ہے نا. تو اب یکتبو جو ہے نا, اسی کو یوز ہم نے کرنا ہے اور باقی سارے فارمز بنانی ہے. کنفیوز ہو گئے ہیں؟ کنفیوز یو نہیں آقا, تو نہیں مطلب ٹھیک ہے سر. ہم وہ گردان ہم کسی پہ بھی لگا سکتے ہیں. جی جی, پھر کسی بھی ورڈ پہ آپ وہ گردان لگا سکتے ہیں. دیکھیے فیوچر والے پہ بھی, فیوچر والا اور پریزنٹ ٹینس کا سیم ہے. یکتبو ٹھیک ہے. اس نے لکھا, ٹھیک ہے. ان دونوں نے نہیں لکھا, اگر یہ تو یکتبو تو وہ لکھتا ہے, سوری وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. یکتبانے, وہ دو لکھتے ہیں. پلورل بنانا ہو تو واو اور نون. یکتبونا, اگر نون کے نیچے کسرہ آئے گا اس میں یکتبانی یا یکتبان, آئے گا, یکتبانے کا آئے گا, فتائیں. اچھا ٹو میں کسرہ کسرہ آئے گا, یکتبانی. یکتبون, وہ سب لکھتے ہیں. وہ سب لکھتے ہیں. جب یہ فیمنن ہوگا تو آخر میں تا کی بجائے شروع میں تا آ جائے گا. کتبت کے بجائے ادھر ماضی پریزنٹ ٹینس, سوری اگر آپ اوپر دیکھیں اس میں ہم نے شروع میں لگایا تھا, کتبت کیا تھا. یہاں پر اس کے اندر آخر شروع میں آئے گا یکتبو. وہ لکھتی ہے. اگر وہ دو لکھتی ہیں تکتبانی, تو وانی, وہ لکھتی ہیں. یہ اگین تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے. یکتبنا, یہ پھر دوبارہ یا بدل جائے گا اور آخر میں نون شدہ آ جائے گی. یہ
याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा आउट ऑफ द ब्लू हो जाता है. यकतुन्ना, ये यक्तुबना, यकतुबना, अच्छा ये बे मिसिंग है, यक्तुबना. ठीक, तो मेमोराइज करना पड़ेगा. मेमोराइज, जी, सवाई मेमोराइज करने के या बार बार प्रैक्टिस से आपको क्लूज चाहिए. देखिए ना, आपको शुरू में ता है तो मोस्ट लाइकली, और कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चल जाएगा मेल की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है. ठीक है. तक तो वो तुम लिखते हो, तुम एक शख्स लिखते हो. तक तो बाने, इसमें फिर मुजक्कर में और फीमेल में फर्क क्या है? वो भी तक्तुबू, ये भी तक्तुबू. हाँ, वो भी तक तो वो भी तक तो वो सेम है. वो में आ रहा है, ये तुम में आ रहा. वो तुम में आ हाँ, रहा है. ये सेकंड पर्सन और वो थर्ड पर्सन है. जी, वो अब आपको कॉन्टेक्स्ट आपको फिगर आउट करना है. अगर अकेला लिखा हो तो पता नहीं चलेगा. तक तो वो, तक तो बाने, तक तो पूना, अब हो. फिर फेमिनिन हो तक, फिर तो हो जाएगा तक तो बीना, तुम एक खातून लिखती हो. तक्तुबीना, एक खातून. हाँ, तक तो एक खातून. फर्क करने के लिए मेल और फीमेल में, वरना मेल के लिए भी तक तो वो था ना, तुम लिखते हो. जी. तो अब दोबारा यहाँ पर फीमेल के लिए तक तो बीना हो जाएगा. अच्छा, सही. तुम सेकंड पर्सन की फीमेल के लिए. ये तक तो बाने और तक तो बना. मैं लिखता हूँ अक्तुबो और नक्तुबो. मैं लिखता हूँ, हम लिखते हैं और हम लिखते हैं. अगर इसका मतलब क्या है? तक्तुबानी का क्या है? ये जो फोर्थ लास्ट है. अभी दोबारा आ रहा सही. हूँ उसको. ये तो खैर आपको, अब ये इसको आ जाए, टेबल पे आ जाए जो बना हुआ है तर्जमे के साथ. जी. यक तो वो लिखता है. वो लिखता है. जी. अलिफ नून आ जाए, यक तो बाने, वो दो लिखते हैं. सही. वो दो मर्द लिखते हैं. यक तो बूना, वो सब मर्द लिखते हैं. तक तो वो औरत, एक औरत लिखती है. लिखती है. अब याद रखिएगा, अब ये इसको मैं जरा सर्कल कर दूं. वो एक औरत लिखती है. तक तो बाने, दो वो औरतें. दो औरतें लिखती है. यक तुबदा, वो सब लिखती है. वो वो सब सब लिखती है. ठीक है. उसके बाद ये 6 जो हो गए थर्ड पर्सन के. तक तो वो अब मर्द के लिए है. तुम लिखते हो, यानी सेकंड पर्सन मर्द. सही भाई, ये देखा. लेकिन आप ये देखिए, ये और ये बिल्कुल सेम है. बिल्कुल सेम है. सही. ठीक है. यहाँ ये पे आगा मर्द औरत बराबर हो गए हैं इसमें. उसका सीगा बराबर है. वो औरत. ठीक है ना. सही. तक्तुबो तो. ठीक है. तक तो बाने, तुम दोनों लिखते हो. ये भी आगा सेम, ये भी सेम हो गया. तक्तुबानी दोनों का सेकंड सेकंड पर्सन पर्सन हो गया. ये सेकंड पर्सन भी सेम है. सही. ये भी सेम है उसके साथ. तक लेकिन तो बूना, तुम सब लिखते हो. तक यहाँ तो पे बीना, सही. ये फर्क हो गया. तुम एक औरत लिखती हो, सही. तुम दो औरतें लिखती हो. तक तो बान है, फिर वो ये दोबारा सेम हो गया. 3 मर्तबा आ रहा है तक्तुबानी. तक तो बान है, 3 मरतबा आ रहा है. ठीक है. और तक तुबना, तुम सब लिखती तुम सब हो. औरतें. अक्तुबो, मैं लिखता हूँ. मैं. और नक्तुबो, हम लिखते हैं. इसमें देखिए, मैं, हम, तुम, ये शुरू से पता चलता है. मुझे आसान है आगा ये वाला. नीचे जो है अक्तुबो, नक्तुबो, ता है या या है, यहाँ से पता चलता है कि कौन सा प्रोनाउन है. सेकंड पर्सन है. ठीक है. जबकि पास्ट टेंस में आप देखिए, पास्ट टेंस में जो था वो आखिर से पता चल रहा था. जी. ठीक है. तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में फर्क करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज एक ये होती है, आप देखेंगे शुरू में अलिफ आ रहा है, नून आ रहा है, ता आ रहा है, या आ रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस बन जाए, पता चल जाएगा कि प्रेजेंट टेंस है.
یہ مولانا صاحب یہ تک تو بینا جو ہے نا وہ ہضم نہیں ہو رہا. تم ایک عورت تک تو نہیں بھی ہے یہ آپ کو ہضم کرنا پڑے گا. بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے نا. وہ آغا ہم لوگ میڈیسن میں اور شکیلا تو مجھے اپنی انیٹمی کی یاد آ رہی ہے. اس میں ہم لوگ ایسے ٹے لگاتے ہیں. آپ بالکل آپ کو یہی کام ادھر کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ اب اس کی یہ 2-3 ایکسرسائزز ہیں. مثلا رحمہ یرحمو ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا جو باقی بنیں گے آپ خود اس سے بنائیں یا اس کا جو اس کو بھی پورا کریں. اب یرحمو یرحم, اب اس میں سیکنڈ میں فتح آ رہا ہے تو ہر جگہ فتح رہے گا. اگر آپ اوپر دیکھیں اوپر میں فرسٹ میں کتبہ یکتبو تھا. ٹھیک ہے نا. تو سب میں آپ کو ضمین چلے گا مگر وہاں جہاں پر وہ سکون میں بدل جاتا ہے اگر بدلتا ہے, لیکن نہیں بدلے گا. وہ ہر جگہ پر ضمین نظر آئے گا. تو اگر اس کی فرسٹ فارم میں فتح ہے رحمہ یرحمو تو وہ یرحمو یرحمان یرحمونا یہ اسی طرح چلے گا. کئی جگہ ضمہ آ جاتا ہے کروما یکرومو, یہ ہر جگہ اسی طرح چلے گا. یہ ایگزامپلز ہیں. یہ اس کا خود کر سکتے ہیں. پھر یہاں پر یہ وہ طریقہ بھی بک میں ہم نے لکھا ہوا ہے. کیا طریقہ ہے کہ پہلے آپ اس میں وہ یا لگائیں اور پھر یہ کریں اور وہ کریں. یہ وہ سارا جو ہے نا پروسیس جو ہے وہ یہاں پر دیا ہوا کہ پہلے حرف کو ضمہ دے دیں. یہ مجہول بنانے کا طریقہ. یہ یہاں پر اوپر جو ہے نا اس کا طریقہ ہم نے بیان کیا ہوا ہے. وہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. تو یہ بیسیکلی سوائے یاد کرنے کے یا پریکٹس سے اور کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے, یا ادر دین دیٹ کہ آپ کو اس کی پریکٹس ہو. تو آغا جب آپ ایگزام لیں گے تو یہ گردانیں اس میں آئیں گی؟ نہیں, اس میں گردانے نہیں آئیں گی. اس میں دیکھیے جو کہ ہمارا پرپز یہ قرآن کی آیت ہوگی اس کے اندر یہ ورڈ ہوگا تو آپ کو بتانا اس کا ترجمہ آنا چاہیے. وہی بات ہوگی. پھر آسان ہے یہ پورا 14 یاد رکھنے کے بجائے وہ آسان ہو جاتا. وہ کرے سو ہیں ہم تو آسان ہو جائے گا. آپ ابھی تک کرتے آ رہے ہیں کام, آپ ابھی تک کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. مثلا اگر قرآن میں لکھا ہو اخلقو, مثلا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی اخلقو لکم من الطیر. اب یہ اخلقو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں پیدا کرتا ہوں. میں نے خلق کیا, میں خلق کرتا ہوں. پریزنٹ. ٹھیک ہے نا. میں پیدا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت انٹرسٹنگ, میں اس آیت کو سرچ کر لوں اگر کسی کو آیت یہ والی یاد ہو. انی اخلقو, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں. آیت جو ہے وہ سورہ ورس میں 49 ہے, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو یاد رہنا چاہیے ہمارے مومنین کو. ہم نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا رسول کو, اس رسول نے کیا کہا, انی قد جئتکم بآیت من ربکم, بے شک میں بھیجا گیا ہوں, میں آیا ہوں تمہارے پاس. جئتکم, میں آیا لایا ہوں, بے بھی آ رہا ہے نا, بے آیتن, میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی, من ربکم, کہاں سے؟ تمہارے رب کی تمہارے رب کی طرف سے. کی طرف سے. کیا نشانی ہے آگے؟ یہ بے شک کہ بے شک میں خلق کرتا ہوں تمہارے لیے
میں خلق کرتا ہوں تمہارے لیے من الطین کلے سے گارے سے کہیئت الطیر من الطین ٹھیک ہے یہ من الطین لکھنا دیکھو من الطین ٹھیک ہے میں خلق کرتا ہوں تمہارے لیے گارے سے کیا خلق کرتا ہوں پرندہ پرندے کی صورت پرندہ پرندے کی شکل حیت فَأَنفُخُ فَأَنفُخ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیے اس بس انفخو میں کا روپ کیا ہے نفخہ ہے نا نفخہ جی پھونکنا تو انفخو پھونکنا کیا ہو جائے گا میں پھونکتا ہوں پھونکتا ہوں میں پھونکتا ہوں فی ہے اس میں اس میں فا یکونو بس وہ ہو جاتی ہے جاؤ بس وہ وہ ہو ہو جاتا ہے طیرن ایک پرندہ پرندہ باذن اللہ 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 کی کی مرضی سے اللہ کے اذن سے وابریو ابری وہی شفا دینے سے وابریو میں شفا دیتا ہوں الاکمہ والابرس ٹھیک ہے اکمہ کو اور ابرس کو یعنی برس والے مرض کو اور جو لیپرسی بول نہیں سکتا اکمہ جو ہے وہ یا وہ گونگا ہے میرا خیال ہے ہاں ٹھیک ہے یا جو سن نہیں سکتا ان دونوں میں سے ایک ہے آگے وَأُحْيِي میں حیات حیات دیتا دیتا ہوں میں حیات دیتا ہوں الموتا موتا میت کے پلورل میں میت کو میتوں میت کو باذن اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے اذن سے دیکھیے ہر جگہ اللہ کے حکم سے بیزنی اللہ کے بیزنی حکم سے تو ہے لیکن خلق کرنا کس کا کام ہے اللہ کا اللہ کا ہے اگر اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کے آپ یہ کہیں کہ بندہ کسی بندے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ خلق کرتا ہے میں کہہ دوں کہ مثلا امام علی خلق کرتے ہیں تو فوراً شرک کا فتویٰ آئے گا جی ہاں بالکل حضرت آدم کا جو سجدے کا ہے وہ بھی تو یہی ہے نا شیطان یہ چیز ہے تو نکلا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ دیکھیے یہاں پر قرآن خود نقل قول کرے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو کیا کہا سبحان اللہ کہ میں خلق یہ کرتا نہیں ہوں کہا کہ اللہ خلق کر رہا ہے کیا کہا میں میں خلق خلق بے شک کرتا میں ہوں خلق میں اللہ کرتا ہوں کی تمہارے لیے کرتا ہوں باذن اللہ ٹھیک ہے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ میں شفا دیتا ہوں تو اس کا مطلب ایک آپ قرآن استدلال سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نسبت دینا ان کاموں کی حتیٰ انسان بندگان خدا کو اگر باذن اللہ کی قید کے ساتھ ہو تو شرک نہیں ہے بے شک بالکل کتنی واضح یہ آیت ہے کتنی واضح بالکل استدلال ہے ٹھیک ہے نا اگر بہت ہمیں قرآن آتا ہوتا ہم نے اپنے بچوں کو یہ آیت سکھائی ہوتی تو اسکول میں کالجز میں جب بھی کوئی ان کو کہتا ہے کہ آپ لوگ تو شرک کرتے ہیں بندگان خدا کو یہ کہتے ہیں کہ وہ رزق دیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ یہ خود دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں میں خلق کرتا ہوں باذن اللہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں زندہ کرنا ایک بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں آپ کا رزق دینا ہاں باپ بھی رزق دیتا ہے کہ اللہ نے باپ کو سبب بنایا ہے ذریعہ بنایا ہے رزق پہنچانے کا تو وہ ہم مجازن کہہ رہے ہیں یہاں پر تو احیی الموتى میں زندہ کرتا ہوں خدا کے علاوہ کون زندہ کر سکتا ہے شفا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ آیت ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے ہمارے بچوں کو آنی چاہیے ٹھیک ہے ایک آیت اور دیتا ہوں دیکھیں اب اس میں یہ جو اوہی آئے گا اس کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو گردان کا یاد ہونا ضروری نہیں ہے ایک اور آیت سورہ مائدہ آیت 11 ٹھیک ہے یاد کرو جب اللہ نے عیسیٰ سے کہا میں پوری آیت کر دوں اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر ویل سٹاپ ٹائم ہمارا پورا ہو گیا یہ میں پوری آیت لے کے آتا ہوں یہ بھی انٹرسٹنگ ہے اور کافی انٹرسٹنگ ہے ٹھیک ہے نہیں ہمیں آرگیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے قرآن ایک سے استدلال کرنا بہت پاورفل استدلال تھا اذ قال اللہ یا عیسیٰ جی شاہدہ کیجیے گا تھوڑا ٹرانسلیشن جی آگا کریں آیت کا ٹرانسلیشن ایک منٹ وہ میں اس پہ سے ہٹ گئی اس قال جب کہا اللہ اس قال اللہ جب کہا اللہ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ ابن مریم
مریم کے بیٹے اذکر نعمتی میری نعمت کا ذکر کرو علیکا جو تمہارے اوپر جو تمہارے اوپر وعلا والدتکا اور تمہاری والدہ پر ویری علامہ گڈ ویری گڈ. اس جب ایدو آگا اتنا چھوٹا نظر نہیں آ رہا ایتو کا اور جب یہ اصل میں ایتو فعل ہے. ایتو اچھا جب اور میں نے معید کیا، جب میں نے مدد کی. ہاں اچھا اچھا ٹھیک. تو جب میں نے مدد کی بروح القدس سے کاف یہ تمہاری کاف کا. ہاں جی ویری ہاں گڈ. تمہاری مدد کی بروح القدس سے روح القدس کے ذریعے بے ہے نا تو بے میں ہم کہیں گے ویری گڈ ویری گڈ. روح القدس کے ذریعے تکلم الناسو کہ ناسا. دیکھیں ناسا ناسو ناسو کریں گے مطلب بدل جائے گا. وہ بدل جائے گا جی. تکلم الناسو تم بات کرو لوگوں سے کرتے ہو، تم بات کرتے ہو. اچھا تم بات کرتے ہو لوگوں سے فی المہد مہد کریڈل کو کہتے ہیں نا جی جی گہوارے میں گہوارے میں وکہلن بڑھاپے میں. اور ہاں اور بڑھاپے میں وائز اور جب وائز الکتابہ والحکمتہ علم یہاں سے وائز علم کا اور جب تمہیں علم دیا علم کس نے دی؟ علم تو علم سکھایا. علم تو تم کو میں نے اس نے سکھایا. ہاں علم تو میں نے سکھایا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے سکھایا تمہیں علم تو کا تو میں نے تمہیں سکھایا علم تو کل کتابہ کیا سکھایا کتاب والحکمتہ میں نے تمہیں سکھائی کتاب اور حکمت والتوراۃ والانجیل اور توریت اور انجیل. جی. ابھی دیکھیے ایک منٹ یہاں پر رکیے. اب دیکھیے یہاں پر ان سب کا گرامیٹیکل اسٹیٹ فتح ہے لیکن یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کا ترجمہ فلو میں صحیح ہو رہا ہے. میں نے سکھایا تمہیں. اب آپ کو پتہ ہے آگے کتاب کی بات ہے تو کتاب سکھائی، لیکن اگر کسی نے توجہ کرنی ہے تو لیکن سب کا گرامیٹیکل اسٹیٹ جی ایک ہے. ہم نے یہ نوٹ نہیں کیا. جی ہاں تو وہ ضرورت نہیں ہے. اگر یہ گرامیٹیکل اسٹیٹ جو ہے وہ یہاں پر ضمہ ہوتی مثلا تو پھر آپ کہتے ہیں یہاں پر سینٹنس ختم ہو رہا ہے اور ہم نے تمہیں کتاب سکھائی، اور یہاں پر یہ اور جو ہے نا ایک نیا سینٹنس اور حکمت فلاں ہے اور حکمت ایسے ہے. لیکن چونکہ سب کا گرامیٹیکل اسٹیٹ ایک ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ چار چیزیں اکٹھی ہیں جو کنیکٹڈ ہیں، جو چاروں سکھائی گئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگا. یعنی موسٹ آف دا ٹائم قرآن کا ترجمہ کرتے وقت آپ کو گرامیٹیکل اسٹیٹ میں اپنے آپ کو الجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے ترجمہ کیے گرامر کے بہت کم رولز کو آپ نے یوز کیا ہوگا ابھی. جی ہاں ٹھیک ہے نا، تو وہ دیٹ از ہاؤ وی ول گو فارورڈ. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو وہ گردانے یاد کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے فرق یخلقو اور تخلقو کا فرق. جیسا ابھی اوپر ہم نے کیا کہا تھا حضرت عیسیٰ کی نقل کرتے وقت انہوں نے کہا انی اخلقو میں خلق کرتا ہوں. نہیں کہا کہ خدا خلق کرتا ہے بلکہ کہا میں خلق کرتا ہوں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے نا، اس قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے عیسیٰ سے کہا. اب خدا عالم کا یہ خطاب عیسیٰ سے ہو رہا ہے، رائٹ؟ جی یاد کرو اس نعمت کو اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں کتاب کی تعلیم دی اور حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی. اب آگے چلیے جو امپورٹنٹ بات ہے اس کا. وَإِذْ تَخْلُقُ ہاں وَإِذْ تَخْلُقُ جی. اور جب تم نے خلق کیا جب پاسٹ ٹینس کا ترجمہ نہیں کریں تخلقو تم خلق کرتے تھے جب ہاں تم خلق کرتے ہو یا تم نے خلق کیا. ٹھیک ہے، وہ اس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے جب تم خلق جب تم خلق کرتے ہو یا تم نے خلق کیا من الطین مٹی سے
काहैयत तैर, परिंदे का मुजस्मा। हाँ परिंदे का, मुझे समझ ही आगा ये काहैयत क्या है, ये मुझे नहीं आया। का तो लाइक का होता है, शक्ल। लाइक, ठीक है, तरह। हाँ वो तो है, मगर हैयत अच्छा है अच्छा या तो उसकी शक्ल सूरत होती है। जी जी है जी जी अच्छा हाँ इसको ठीक है। काहैयत तैरे बेइज़्नी अल हुक्म, हुक्म के जरिए फतन फुखो, बस तुमने फूका या तुम फूंकते हो, फूकते हो, फीहा इसमें, फतकूनो अ, प- बस हो जा, हो तुम जाता है, वो हो जाता है। वो हो जाता है, तैरन बर्ड यानी परिंदा बन जाता है, बेइज्नी मेरे हुक्म से, यानी अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरे हुक्म से होता है। वतुबरियो वल अकमा वल अबरस बेइज्नी, ठीक है ना। वह इस तो खरिज, और तुम खारिज करते हो मुर्दों को बेइज्नी, ठीक है। यहाँ पर जो चीज काबिल तवज्जो है, देखिए यहाँ पर अब खुदा हजरत ईसा को नेमत याद दिला रहा है ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। वहां पर जी भी खुदा आलम ने ये नहीं कहा कि जब मैंने तुम्हारे लिए खल्क किया मिट्टी से परिंदा और मुआवजे के तौर पे, बल्कि क्या कहा, वह इस्तखलुकु, वहाँ हजरत ईसा खुद अपने बारे में फरमा रहे हैं, और यहाँ कि मैं खल्क करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर खुदा बयान कर रहा है, तो यहाँ पर खुदा कह सकता था कि मैं मौजाती तौर पे तुम्हारे हाथों पे खल्क करता हूँ, लेकिन खुदा ने वर्ड क्या यूज किया, तुम खल्क करते हो। लेकिन असल असल इंपॉर्टेंट चीज बेइज़्निल्लाह की कैद है। जी इसका मतलब है कोई दूसरा खल्क करे बेइज़्निल्लाह कहकर हम कहें कि उन्होंने खल्क किया बेइज़्निल्लाह, शिर्क नहीं है, इतना तो मानना पड़ेगा, बेशक। ठीक है। अब किसको ये पावर्स खुदा ने दी हैं, किसको नहीं दी, एक सेकंड सवाल है। लेकिन तख्लुको का लफ्ज, मुर्दों को जिंदा करना, बीमारों को शिफा देना बेइज़्निल्लाह, अगर ये पावर खुदा किसी को अता कर दे तो कोई इसमें ऐब की बात नहीं है, बल्कि कुरान के अंदर मिसाल मौजूद है। बिल्कुल जी हाँ, बहुत दिलचस्प और मालूमाती आयत है ये। एक बहुत दिलचस्प चीज इसमें ये भी प्रूव हुई है कि हजरत ईसा ने गहवारे में बातें की थी और बुढ़ापे में करेंगे, क्योंकि उनको उठा लिया गया था बुढ़ापे से पहले। तो ये इस तरह का कुरान में एक तरह से ये प्रूफ है कि वो दोबारा मतलब आएंगे। जी मतलब बहुत वाज़ेह प्रूफ है कि वो बुढ़ापे में, लेकिन उन्होंने गुफ्तगू अभी तक की नहीं है, तो वो करेंगे तो कब करेंगे, यानी उनकी रियपेयरेंस होगी। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तर्जुमा आपने माशाल्लाह शाहिद आपने अच्छा अच्छा तर्जुमा किया। इसमें एक दो मुश्किल अल्फाज थे, उसके अलावा एक लंबी आयत थी, लेकिन आप नोट कर रहे होंगे कि वेरी गुड ट्रांसलेशन, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी इनकरेजिंग। नहीं जज़ाकल्लाह आमीन, ये तो आपकी मेहनत है। हमें तो, मुझे तो बहुत शर्मिंदगी होती है कि इतना अच्छा हम परफॉर्म नहीं कर पाते जितनी मेहनत आप करते हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाकी लोगों के लिए भी ये उतना ही आसान होगा इसका तर्जुमा करना। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग बुक 4 बुक 5 में हैं हमारे मफाहिम की, उनके अंदर ये अभी शायद आप तो बहरहाल बुक 3 कर रही हैं ना। नहीं आगा अभी तो 2 बुक्स की हैं, थर्ड तो अब शुरू 2 होगी। बुक्स की आप देखिए माशाल्लाह, बुक 2 के बाद आप ये हाल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे प्रैक्टिस की बिल्कुल जरूरत है, और ग्रामर के रूल्स के साथ। अब तो एग्जाम में मसलन अगर एग्जाम होगा तो मसलन तख्लुक को आ गया, अब आपको इसका तर्जुमा करना होगा, ठीक है ना। तुम खल्क करती हो या तुम खल्क करते हो, तो कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा। अगर लेकिन जिस तरह अभी सिस्टर कर रही थी, तो ये इसके साथ फिर हमने इस तख्लुक को और जब तुम खल्क करते हो हम कर रहे हैं, या और जब हाँ, तुम तो वो यहाँ पर खल्क इस कर, आयत की इसके अगर आप साथ कॉन्टेक्स्ट देखें तो इसके साथ माजी का मानना ज्यादा मुनासिब जी। होगा। तुम खल्क इसी करते तरह थे, याद अय्यतु दिलाया का जा रहा है ना, जब तुमने खल्क जी किया है तुम खल्क करते थे। जी अय्यतु का जो है ये भी प्रेजेंट टेंस था, और इसके साथ हमने इसको कंबाइन जी करके हाँ, वो इस की वजह से, हाँ ये भी प्रेजेंट है, सही ये इसकी वजह से वो पास्ट टेंस में हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि इस जो है वो पास्ट टेंस में ले जाता है, सही हम्म ठीक है।
तो हाँ, आज यहीं पर हम स्टॉप करते हैं इतना का। इसको जो आप अब वो जो है आप ग्रामर की बुक को एक दफ़ा उसका फेल का सेक्शन जो है ना उसको आप रिव्यू ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर अब आपको उसके अंदर से चीज़ें जो है वो समझना आना शुरू होंगी बेहतर। ये हमने मेन गर्दाने जो हैं वो फेल की कर ली हैं। अब रह जाएगा कि आप कमेंट कैसे बनाएंगे, और फिर इसके पीछे अगर लाम लग जाए या अन आ जाए तो फिर वो क्या चेंज करता है। तो ठीक है, तो इस तरह के दो तीन टॉपिक्स रह गए हैं, और उसके बाद फिर हम ग्रामर की क्लास को खत्म कर देंगे।